نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ شعراء کا 7واں رکوع ہے، جبکہ 19ویں سپارے کا 11واں رکوع ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، یہ قوم دنیا کی طاقتور قوموں میں سے ایک قوم ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں کوئی طرح کی قوم پیدا ہی نہیں کی جو طاقت جو قوت اللہ رب العزت نے اس قوم کو عطا فرمائی تھی کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ انتہائی خوبصورت بھی تھے، قد آور بھی تھے۔ روایت میں ان کی قد جو ہے وہ 18 فٹ ہوا کرتے تھے اور سفید اور سرخ رنگ کے مالک تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ یہ روایت کے مطابق عاد ایک شخص کا نام تھا اور اسی شخص پر اس پوری قوم کا یہ نام جو ہے وہ پڑ گیا۔ عاد کے والد ایوس کے والد جو ہے وہ ارم، اور ارم کے والد سام، اور سام کے والد حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس قوم کا جو جائے مسکن تھا وہ عمان، حضرہ موت، بحرین اور یمن، اس پورے علاقے میں یہ قوم جو پھیلی ہوئی تھی، اور آج بھی اس جگہ کو صحرائے احقاف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ احقاف کی مطلب ٹیلے یعنی ذکر جو 24 سپارے کی پہلی صورت میں ہے۔ آج بھی یہاں بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیلے ہیں، صحرا ہیں کہ سفید اور سرخ رنگ کی ریت یہاں پائی جاتی ہے۔ کہ جب قوم آج اپنے عروج پر تھی اس وقت یہاں صحرا نہ تھا، بلکہ یہ سخت و شاداب جگہ تھی، فصلیں تھی، کھیت تھے، ہر طرح کا اناج یہاں پیدا ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قوم آج کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، کہ جس وقت ان سے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد جن پر اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے اس قوم والوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں مگن ہو؟ کیا تمہیں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ تمہاری یہ عمر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو تم آخرت سے بالکل بے خوف بے خطر جو ہے وہ دنیا کمانے میں مصروف ہو؟ فرمایا کہ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو پیغام مجھے دیا ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری فرما برداری اختیار کرو، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا یقین کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت کے کام پر تم سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میرا معاوضہ، میرا ثواب اس رب پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے مجھ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اسی سے میں اپنے صلے کا جو ہے وہ امیدوار ہوں، اور وہی مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی جو ہے وہ بناتے ہو، کوئی نشانی، کوئی یادگار تعمیر کرتے ہو؟ تعبثون، تم بیکار اور عابث اور لفظ کام کرتے ہو۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ جو تم یادگار کے طور پر کوئی بھی عمارت تعمیر کرتے ہو کسی بھی اونچی جگہ پر، یہ کام سیرے سے ہی لغو ہے، یہ ایسا کرنا درست ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ اونچی جگہ پر تم ایسی نشانیاں تعمیر کر کے پھر وہاں بیٹھ کر جو حرکتیں کرتے ہو وہ بالکل بیکار ہیں، وہ لغو ہیں۔ تم اونچی جگہ بیٹھ کر نیچے سے گزرنے والوں کو جو ستاتے ہو تو ایسا کام کرنا یہ فضول حرکت ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم مصانع بڑے مضبوط محلات اور بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ تعمیر کرتے ہو، بناتے ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم ہمیشہ یہاں رہو، یعنی کہ تم دنیا اس طرح سے کما رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ سے دنیا میں ہی رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آنی۔ جس طرح سے تم بڑی بڑی عمارات تعمیر کرتے ہو، مضبوط محلات تعمیر کر رہے ہو۔ دیکھا جائے تو آج ہمارے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ہم اور ہماری حکومتیں بہت سی ایسی فضول تعمیرات کرتی ہیں کہ جن کا عوام کو سیرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے اس سے کہ عوامی اصلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، اس کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے، تو اپنی فضول خرچوں پر اہل اقتدار لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں کہ جن کا بالکل سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرح سے دنیا کمانے میں مصروف ہیں، اپنی دولت کے اوپر ناز و تصور کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ اسی جگہ رہنا ہے، آخرت سے بالکل غافل بیٹھے ہیں۔ اذا بطشتم جبارین، جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو ظالمانہ طور پر، یعنی کہ ایک طرف تو تم فضول خرچیاں کرتے ہو، بڑی بڑی عمارات تعمیر کر رہے ہو، ہر طرح کا مال و اسباب تمہیں دستیاب ہے، اور دوسری جانب قوم آج تم جب کسی غریب کو پکڑتے ہو تو بیچارے کی تھوڑی سی غلطی، چھوٹی سی معمولی غلطی پر بھی اس کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، تم ڈرو اس ذات سے کہ جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما ایسی چیزوں کے ساتھ، تعلمون جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد کی ہے بانعام، مویشیوں سپاہیوں کے ساتھ، وبنین اور اولاد کے ساتھ، کہ تمہیں ہر طرح کے سواریاں دستیاب ہیں، ہر طرح کے جانور دستیاب ہیں، اولاد جیسی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس اللہ نے۔ وجنات وعیون، خوبصورت باغات اس نے عطا کیے تمہیں، وعیون، اور ان باغات کے اندر بہتے ہوئے چشمے اس نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ ہر طرح کی نعمت جب اس نے عطا کی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ ٹوٹ پڑے، اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن، بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تم عذاب سے ضرور دوچار ہوگے، لہذا قیامت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو ہے وہ غور و فکر کر لو، ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو، بت کو چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کا راستہ اختیار کیا وہ یہی قوم عاد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا لیکن باز نہ آئے، اور وہ کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہود کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، سواء علینا ہمارے لیے برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کہ پہلے لوگوں کی بھی یہی عادت تھی، کہ اس آیت کے بھی دو ترجمے ہو سکتے ہیں، دو مطلب دو مفہوم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، جو ہمیں بت پرستی سے منع کیا کرتے تھے، آج آپ یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں بت پرستی سے منع کر رہے ہیں، ہم تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، جو ہمارے اسلاف، تو ان میں بھی بت پرستی پائی جاتی تھی اور وہ بھی یہ کام کرتے تھے، تو ہم نے ان کے دیکھا دیکھے یہ کام شروع کیا ہے۔ لہٰذا یہ صرف ہماری ہی ایجاد نہیں ہے، ہمارے ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب کا نشانہ نہیں بنیں گے، ہم عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ حضرت حود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میری قوم ایک اللہ سے رجوع کرو، ایک اللہ سے توبہ طائب ہو، اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگو اور اس کے بعد اس کی طرف جب رجوع کرو۔ جب تم ایسا کرو گے، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگو گے، تو وہ پھر تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت کے اندر اضافہ فرمائے گا اور تمہاری قوتوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آگے تم کا جواب پھر وہی تھا، قالوا یا ہود ما جئتنا، کہ ہود تو ہمارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کو سمجھایا، جیسے سورہ ہود میں اور قرآن مجید کی 9 سورتوں میں اس قوم کا جو ذکر آیا ہے، حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ مشرکین مکہ کو اور ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سر تسلیم ہم نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، ان واقعات کو بیان کر کے ان سے فرما رہے ہیں کہ بڑی بڑی اقوام، قوم عاد جیسی قوم کے جس نے اپنے نبی کے اطاعت نہ کی، ان کی تکذیب کی، تو اللہ نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ قوم جن کے بڑے بڑے قد تھے، انتہائی مضبوط قوم تھی اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں وہ قوم رہتی تھی، تو اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ قوم نہیں بچتے کہ جب عذاب آیا، پانی ختم ہو گیا، خشکسالی ہو گئی اور پھر آندھی چلی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی اور پھر ان کی بڑی بڑی عمارتوں کا خلا کما کر دیا گیا، ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان اخذہ علیم شدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وهی ظالمہ، جب بھی کوئی قوم ظلم کا راستہ، گناہوں کا راستہ، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو اللہ رب العزت تو ہر طرح سے سمجھاتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر بھی اگر وہ بات نہیں آتی تو ان اخذہ علیم شدید، تو اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عبرت ہے، یعنی ان تمام واقعات کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے اور جو قوم دعوت ہے، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا، دنیا کمانے میں مگن رہے، اپنے نبی کی فرامیت کو، اسوہ کو چھوڑ بیٹھے۔ آج یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم شریعت کا، ہم شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، اپنے دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نماز سے غافل ہے۔ وما كان اكثرهم مؤمنين، اور ان مومنین کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یقین کرنے والی نہیں ہے، وہ ایمان لانے والی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا رحم قیامت دنیا میں تو کفار کے اوپر بھی، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی یہ رحمت، یہ رحم ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرما رہے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، بلکہ اپنے بندوں سے زیادہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کفار کو نواز رہے ہیں، کیونکہ پھر آخرت میں ان کے لیے بالکل کوئی حصہ نہ ہوگا، اور جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں،
اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوگی، اللہ رب العزت جو رحم ہوگا وہ صرف مسلمانوں کے لیے، 7,000 لوگوں کے لیے ہوگا، اور کفار کے اوپر اللہ رب العزت کا بالکل کوئی رحم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی صفت جباریت اور قہاریت ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارحم جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم